اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور معزز سامعین کرام، اسلام وہ دین فطرت ہے جس زمانے کے اندر بھی اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہا جائے، اس کی صحیح اور سچی راہ ایسی ہے کہ اس پر عمل کا دروازہ کبھی تنگ نہیں ہوتا. دین اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور وہ دین ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اللہ اس کو قبول بھی نہیں فرمائیں گے بلکہ صورت فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تاریخ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر اس بات کی سازش کی گئی کہ دین کو اور دین کے شاعر کو، دینی شناخت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن نور خدا ہے، کفر کی ظلمت پہ خط نظم پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اور چاہے جتنا بھی زور لگا دیا جائے اسلام کا تو کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک دم صاف اور ستھری ڈائریکٹ بات ہے. مسئلہ اس سے آگے بڑھ کر آتا ہے اہل اسلام کا، صاحب ایمان کا، مومنین کا. تو اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی اور رہتی دنیا تک بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اعمال، ہمارے کردار اور ہمارے تقویٰ اور صلاح کے اوپر رکھی ہے. اسلام تو ہمیشہ سر بلند رہا ہے اور رہے گا. اسلام کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اور یہ حالات تب آئیں گے جب مسلمان اپنے اسلام سے دور ہو جائے گا، اسلامی شاعر اور شناخت کی بے احترامی کرنے لگے گا، اپنی زندگی میں اسلام کے علاوہ طریقوں کو رواج دے گا. تو پھر یہ ذلیل ہوگا، پھر یہ خوف اور دہشت کے ماحول کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دے گا. پھر جو نعمت اس کو اللہ نے عزت اور سربلندی کی دی تھی، جو اس نے اس کی ناقدری کی ہوگی، تو پھر دنیا کے لوگ اور دنیا کی نعمتیں اس کی نگاہ میں عظیم بنے گی، اور اسی لذتوں کے چکر میں پڑ کر اس کے اوپر ہر وقت دہشت اور خوف طاری ہوگا. اس لیے کہ جو انسان لذتوں کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ لذتیں ختم نہ ہوں، اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے، جس سے انسان ہر وقت خوف اور دہشت کے اندر آ جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے انسان رفتہ رفتہ مسلم ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، کہنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے
اپنے دین اور ایمان کے اعتبار سے مختلف مراحل کے اندر پروپیگنڈے کے اور دوسری سازشوں کے شکار ہیں۔ ہمیں آج پروپیگنڈا کرنے والوں سے اور دشمن کی سازشوں سے کوئی شکایت نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ سب سے نادانی اور ناسمجھی کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دشمن سے وفا کی امید کرے۔ دشمن سے وفا کی امید نہیں کی جاتی، بلکہ اپنے اعمال و کردار اور اپنے زندگی کے شب و روز کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں جو دوست اور دشمن سب کو مجبور کر دیتی ہے ماننے کے اوپر۔ اس اعتبار سے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے ایمانی زندگی کو مضبوط بنائیں، اپنے یقین کو اللہ رب العزت کی ذات سے ایسا یقین مضبوط کر لیں کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کے وعدے ہم کو نظر آنے لگے، اللہ کے وعدے ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھنے لگے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، غم مت کھاؤ، انتم العالمون، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ اگر تو ایمان کے اندر پختہ ہو، تمہارا ایمان اور عمل کا تعلق ایک جیسا ہے، تو تم کو غم کھانے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو کہہ دیا اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے اور اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے، اور اللہ اپنے نور کے اندر سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، کرنے کا اس وقت کام کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا ایک قومی مزاج ہے، یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتے ہیں اور اسی کو اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا ہاتھ پر ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کرتے نہیں۔ اسی لیے ہمارے سماج میں یہ سب باتیں سننے کو بھی آتی ہیں کہ اگر فلاں موضوع پر تقریر ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، تقریر اور بیان تو یہ ایک تذکیر اور نصیحت ہے، اور نصیحت والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً ایک تقریر کافی ہو جائے گی، اس کے بعد مزید تقریر کی بہت ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے کرنے کا کام بھی دوسرے کریں گے، تقریر اور بیان سے ہی صرف کام چل جائے گا، تو آج بہت بڑے بڑے جلسے بھی اور بہت بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں۔ کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ ان کانفرنسوں اور ان جلسوں کا نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔ جب تک ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی سماجی زندگی کے اندر، اپنی معاشرتی اور خانگی زندگی کے اندر اور اپنی معاشی زندگی کے اندر تبدیلی خود پیدا نہیں کریں گے، ہمارے احوال و کردار اور ہمارے حالات جو بدتر رہیں گے اور بدلتے رہیں گے اور بگڑتے رہیں گے۔ جب ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر زندگی گزاریں گے تو وہ جیسے کرے گا اور جیسے کہے گا ہمیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس دین ہے، اور ایسا دین ہے جس نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے تمام کاموں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا، پوری زندگی اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا۔ جو لکھ دیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں وہ اعمال ہیں، وہ ہمارے اخلاق و کردار ہیں، جن کے ذریعہ سے ہم اپنی تقدیر کو اچھی اور بری بناتے ہیں، جو خود تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کی قدر کریں۔
اس زندگی کی قدر یہ ہے کہ اس بات کے یقین کے ساتھ زندگی جیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. مرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہم کو بتایا گیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. جہاں موت لکھی ہوگی آ جائے گی. جب مرنا ہی ہے تو اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے بھی تمہاری زندگی نہیں ہو. اور یہ بھی جان لو کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ تم کو موت آ پکڑے گی اگر تم کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی زندگی گزارو. جب تم مرنا ہی ہے تو سب سے پہلے اپنی ایمانی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. آخرت ہی کی تیاری کے اندر ہماری دنیا کی تیاری بھی پوشیدہ ہے. ہماری دنیا کی بھی تیاری آخرت ہی کے اندر پوشیدہ ہے. ہم جب ایک سچے مسلمان بنیں گے تو ہم نمازوں کو پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے اندر ہمارے اوپر کسی نے تو پابندی نہیں لگائی ہے. کوئی ہے جو حکومت ہمارے اوپر پابندی لگا رہی ہے کہ تم کو نماز نہیں پڑھنا؟ اس کا شکوہ ہم اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ کسی حکومت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ تمہیں قرآن اپنے گھروں کے اندر نہیں پڑھنا ہے؟ کس حکومت نے پابندی لگائی ہے ہماری؟ کیا کس حکومت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ تمہیں شہری دائرے کے اندر زندگی نہیں گزارنا؟ پابندی لگائی ہے. ہماری آنکھوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے کانوں کا اور پھر ہماری تنہائیوں کا، ہماری بھیڑ کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، اور ان غلطیوں کا ہمیں جواب اللہ کے دینا ہوگا. اس کے اندر کسی کا کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. جو کرنے کا کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ چیزیں ہمارے حالات کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، اور جن کا سدباب ہمارا تقویٰ ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے وہ اخلاق و کردار و اعمال ہیں جن کو ہم نے نہیں کیا تو وہ سب ٹوٹ گئی. ہماری اجتماعیت ہے، ہمارا آپس کا تال میل ہے، ہمارا ایک متحدہ ایک مشن ہے. جو ہم نے نہیں کیا تو وہ ساری مصیبتیں ایک کے بعد دیکھ رہے ہمارے اوپر آتی ہمیں دکھ رہی. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے وہ پہلے ہی سے جڑا ہوا ہے. کیا آج اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے 2 چہرے دنیا کے اندر ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جو خود اسلام کا ہے، اپنا سچا صاف ستھرا چہرہ ہے جس کو بہت ہی منظم طریقے سے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور وہ باتیں جو اسلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ غلط باتیں ہیں، وہ غلط پروپیگنڈے ہیں، وہ غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ غلط طریقے سے دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے. وہ بھی ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے. اگر ہم نے کہیں جوش کے ذریعے سے، کہیں گالم گلوچ کے ذریعے سے، کہیں اپنے جہالت کے ذریعے سے، کہیں اپنے آپس کے انتشار کے ذریعے سے لوگوں کو وہ پیغام نہیں دیا تو اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنے ہر اعتبار سے سیاسی مفاد کو سامنے رکھ کر اور سیاسی طاقت کے سامنے رکھ کر ہمارے سامنے دنیا کے سامنے اسلام کا اور مسلمانوں کا غلط روپ پیش کیا، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر اس بات کی کوشش کی گئی کہ لوگ مسلمانوں سے اور مومنین سے نفرت کرنے لگے، اور وہ اپنی سازش کے اوپر مسلسل چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں ہمیں اس طریقے سے آنا چاہیے. اس کے اندر بھی اگر ہم صرف سیاست کی بات کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تو ہر جگہ کام اپنا خراب کر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ سیاست کی بات مت کیجئے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ سالوں کے لیے اور کئی سالوں کے لیے آپ اپنی زبان سے تذکرے کو بند کر دیجئے. سیاست سے اپنا تعلق بس ووٹ ڈالنے تک رکھیے، اتنا کام کیجئے. اس کے علاوہ اپنی تمام
کہ میں اس طریقے کو اختیار کروں گا جس سے آپس میں تناؤ نہیں پیدا ہوتا. ہم بہت تھوڑے سے ہیں اور ہم بہت ناسمجھ اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں دین بھی نہیں آتا, ہمیں دنیا بھی نہیں آتی. ایسے میں جو لوگ دنیا کے بہت ایکسپرٹ ہیں, جو پہلے سے اس لائن کے اندر بچے ہوئے ہیں, ہمیں ان سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی بنا لیں گے. اس طرح کی جو باتیں میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں میں کبھی کبھی سنتا ہوں. وہ لوگ جن کو ABCD نہیں آتی وہ سیاست کے اونچے گلیاروں کی بات کرتے ہیں, تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی میں اپنے زبان سے جاہل کا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, ورنہ حقیقت میں اگر میں آپ کو جاہل کہوں تو یہ میرا کہنا غلط نہیں ہوگا, لیکن میں یہ سب کہہ نہیں رہا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. ورنہ حقیقت کا اس سے میں جو کہہ سکتا ہوں, اگر میں آپ کو جاہل کہوں تو یہ حقیقت میں غلط بھی نہیں ہوگا. اس معاملے میں ہم زیرو ہیں, لیکن بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے بس کی نہیں. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ ہمارا اصلی کام وہ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت خلق کے اندر لگیں. اسلام کی وہ تصویر جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. جو دلوں کے اندر نفرت کے بیج کو ختم کرتا ہے, محبت کے پود کو اگاتا ہے, وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اسلام کا سچا چہرہ کیا ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام پیار کا مذہب ہے, اسلام خدمت کا مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر امن عالم کے لیے محنت کی اور پوری دنیا کے اندر امن کے نظام کو قائم فرمایا. آپ نے اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ آپ غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں. آپ پڑوسیوں کے حقوق کو بتلاتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے حقوق کو بتلاتے ہیں, آپ سماجی نظام کو کیسے چلانا چاہیے عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں. ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا؟ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, ہمیں دنیا اتنی ہی لینی ہے جتنی ضرورت ہے. ہمیں تعلیمی میدان کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, لیکن اس تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے دینی اور اپنے اخلاقی اور اپنے سماجی کلچر کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم دین دنیا سیکھ کر آئیں تو ہم دین ہی کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی, اپنے اخلاقی اور اپنے انفرادی زندگی کے اندر اتنے کمزور ہیں کہ ہم تھوڑا سا دنیا پڑھتے ہیں تو دینی ہمارے ہاتھوں سے سرک جاتا ہے. کیا لڑکا اور کیا لڑکی, ہر ایک دینی کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کا وہ چہرہ, دین کا بحیثیت انفرادی کے زندگی کے میں نہیں کہہ رہا ہوں. بڑا اچھا ہوگا کہ اگر بچے شور نہ کریں. اپنے مت دیکھیے ادھر ادھر, آپ اس بات کو اگلے جمعہ تک رکھ لیجیے. کوشش کیجیے کوئی ایک بڑا بزرگ اوپر سے میری بات سن لے, بجائے یہاں پر, اس کو یہاں بیٹھنے سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ اپنے اجتماعی نظام کے اندر تبدیلی لائیں. دیکھیے ہماری قوم بہت فیاض ہے, خرچ کرنے والی قوم ہے. میں اس معاملے میں اپنی قوم کو کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہماری قوم نے فیاضی کا ثبوت دیا ہے. وہ مکانوں کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والی قوم ہے جو اپنے ذاتی مکان کے اندر خرچ کرتی ہے. ایسی مسجدوں میں کئی کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری قوم کے پاس اس بحرانی عالم میں بھی اگر منظم انداز میں کام کیا جائے تو پیسوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے, اور خرچ کرنے کا مزاج بھی الحمدللہ اس کی بھی کمی نہیں. اس مزاج کو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کو بدل لیجیے. کیا اس پورے محلے کے لیے سارے محلے والے مل کر ایک چھوٹا سا کلینک نہیں چلا سکتے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آج کیجیے بھی, میں ایک سوچنے کا ایک آپ کو خطہ دے رہا ہوں. ہمارے محلے کے اندر باہر سے ڈاکٹرز آتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہے, جاہل لوگ ہیں, وہ ایک دکان کرائے پر لیتے ہیں, آ کر اپنی ڈسپینسری چلاتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے گھر کی 2 بیٹیاں جاتی ہیں, اکیلی بھی جاتی ہے, دھکیلی بھی جاتی ہے. کتنی بد اخلاقیاں ہیں جو رونما ہوتی ہیں, جو ہم اپنی بیٹکوں کے اندر بات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر سیریس نہیں ہوتی.
اگر ہم سارے محلے کے لوگ مل کر کسی مسجد کے اندر کسی دکان کے اندر یہ انتظام بنا دیں، کیسے بنے گا؟ اپنے لوگوں سے رائے مشورہ کیجیے، اپنے علماء سے ملیے، انشاءاللہ وہ نظام بن سکتا ہے۔ اگر سارے محلے کا ایمرجنسی کوئی کیس ہو جائے، تھوڑا سا فرسٹ ایڈ میں اس کو کچھ انتظام ہو جائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ سارے گھروں کے لوگ اگر مہینہ کا یا روز کا یا تھوڑا سا بھی اگر اپنے گھر کے جیب سے خرچ کریں گے، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا نظام ہے، لیکن ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ اتنے سارے محلوں کے اندر ہم روز کہتے ہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس کے اندر جیسے مدرسے چل سکتے ہیں، مکتب چل سکتے ہیں، وہاں پر چھوٹا سا پرائمری اسکول چلا لیا جائے محلے والوں کے لیے؟ کیا کوچنگ کا نظام نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری قوم کبھی نہیں بدل سکتی جب تک ہمارا تعلیمی نظام درست نہیں ہوگا۔ تعلیمی نظام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی اس سرزمین کے اندر جہاں کفر و شرک کا ماحول تھا، ہر طرف بت تھے، بت پرستی کا ماحول تھا، خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے کلمہ توحید کی دعوت دی، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور مجھے اللہ کا رسول مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت دی ہے، جو پیچھے انبیاء کی دعوت ہے وہی آپ کی بھی دعوت ہے۔ لیکن قرآن کا جب پہلا پیغام آتا ہے اس قوم کے اندر جو اپنے باپ دادا کی روایتوں کے خلاف چلنے والی قوم نہیں ہے، وہ قوم کے اندر جب پہلا پیغام آتا ہے تو پیغام توحید کا نہیں آتا ہے، وہ رسالت کا پیغام نہیں آتا ہے۔ جب پہلا پیغام آتا ہے تو کیا پیغام آتا ہے؟ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ پہلی جو وحی آتی ہے وہ تعلیم کی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جاہل کو 40 علماء بھی مل کر نہیں سمجھا سکتے، لیکن 40 لوگوں کو ایک عالم سمجھا سکتا ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو۔ یہ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب علم کی روشنی آئی، لوگوں نے یہ جان لیا کہ ہماری ترقی تو علم کے اندر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گلی اور کوچوں کے اور محلوں کے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہم نے بنا لیے ہیں، یہ تو خود اس لائق نہیں ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب علم کی سوغات بانٹی ہے تو ان کو بتایا ہے کہ یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب کی سب مخلوق ہیں، یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اور اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر ہمیں اور آپ کو بھی مخلوق بنایا ہے، اور تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے۔ لوگوں کا ایک نظریہ بنا، تب اس کے بعد ایک سائنٹیفک دنیا کے اندر عروج ہوا، ورنہ لوگ چاند کی، ستاروں کی، حتیٰ کہ مصر کے اندر تو اپنے ان کی بادشاہوں کی، گایوں تک کی پوجا ہوتی تھی، لوگ اپنے مذہب کا تقدس کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس نظریے کو بہت اعلیٰ کر دیا کہ جو مخلوق ہے، جو کچھ نہیں کر سکتی، وہ ہمارا کیا نفع نقصان کر سکتی۔ اسلام نے صاف اور سچا اور ستھرا نظریہ ہم کو دیا۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے، وہ لوگ جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے چاند پر پہنچ رہے ہیں، سورج کی شعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین و آسمان کے غلابے ملا کر اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیزیں ان کے مذہب کے اندر ہوتی تھی، اور جو چیز مذہب کے اندر ہوتی ہے اور جس کا تقدس انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور جو چیز مقدس سمجھتا ہے، پھر انسان اس پر ریسرچ اور تحقیق نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ نے اپنے اس سماج کو بدلنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا، جو اپنے باپ دادا کی روایات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، مرنے کے لیے تیار تھے، سب سے پہلے جس چیز کو دیا وہ تعلیم کا میدان تھا۔ آج اگر ہم اپنی روایات کو بدل نہیں پا رہے ہیں، کسی بھی طور پر نہیں بدل پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی روایات کو غلط کہتے کہتے ایک وقت آئے گا، تبدیلی آئے گی، لیکن اس تبدیلی کو صحیح مزاج کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم کو صحیح علم بھی کی ضرورت ہے۔ اس علم کے لیے اپنی قوم کو اٹھائیے، مت گھومیے سیاست کے گلیاروں میں، اپنے مجلسوں کے، اپنے بیٹھکوں کے اور اپنے تمام جگہوں کے تذکرے کو بدل دیجیے۔ اپنے تذکروں کے اندر اللہ کی محبت کو بیان کیجیے، رسول اللہ کی سنت کو بیان کیجیے، اور دین پر عمل کرنے کے نفع اور کو بیان کیجیے۔ آپ تو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو سیاستدان ہیں یا کسی درجے میں کسی چیز کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک بہترین یوگا ہے،
وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بولتے ہیں جو چیزیں اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر دی ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہت صبح اٹھتا ہے اور جلدی سو جاتا ہے، اس کی خوبیاں اخبار کے اندر، انگریزی اخبار کے اندر چھپتی ہے اور اس کو دنیا بیان کرتی ہے کہ اس کا یہ شیڈول ہے۔ قرآن نے ہم کو سکھلایا ہے کہ نماز فجر پڑھیے، تہجد کے وقت اٹھ جائیے، آپ کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، آپ کے دل کے کام کے اندر برکت ہوگی۔ وہ برکت لینے کا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم رات کو 2-3 بجے تک سوئیں گے، صبح کو 11 بجے گدی اور کارخانے کو جائیں گے اور جلدی ہی شام ہو جائے گی، ہمارا دن خراب ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کی اس ترتیب کو بدلیے، اپنے خرچ کرنے کے نظام کو بدلیے اور اپنی خدمت کے نظام کو بدلیے۔ دیکھیے میں آخری بات آپ کو کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس پروپیگنڈا کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دیا تھا۔ آپ کے بارے میں حج کے موقع پر میلوں کے اندر وہ اس وقت کا میڈیا ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے جا کر کہتے تھے کہ دیکھو ایک شخص ہے، یہ باپ بیٹوں کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، لوگوں کا مذہب تبدیل کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا۔ اس موقع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جانا۔ دیکھیے کبھی حالات منفی ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ابھی دنیا کے اندر ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جاہل قوم ہے۔ آپ اس کو اپنے دل کی یہاں چوٹ لگائیے کہ ہمارے اوپر جہالت کا ایک داغ لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں آدھی روٹی کھاؤں گا اور بھوکا رہ جاؤں گا، اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو جاہل کی کیٹیگری سے نکال کر پڑھی لکھی قوم بناؤں گا۔ یہ موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی موقع کا فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کو بتایا کہ میں یہ پیغام دیتا ہوں، اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ وہ مکے کی بوڑھی عورت جو مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، آپ نے اسی کی گٹھلی اٹھائی اور وہ جب سمجھانے لگی کہ بیٹا تم بہت اچھے انسان ہو، دیکھو مکے کے اندر ایک شخص ہے، وہ ایسے ایسے رہتا ہے، وہ ایسے ایسے کہتا ہے، اس کی ساری باتیں سنتے رہے، اس کا بوجھ اٹھاتے رہے، آخر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں۔ عملی طور پر کر کے دکھایا تو دل کی وہ نفرت محبت میں بدل گئی اور وہ عورت جو کفر کے اوپر مر سکتی تھی، اللہ نے اس کو صاحب ایمان بنا دیا۔ یہ وقت ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے سکھ بھائیوں سے سیکھنا چاہیے۔ وہ ان کی پاپولیشن اس ملک کے اندر کتنی ہے؟ وہ تقریباً 1.72 ہوگی اپنی پوری پاپولیشن کے اندر۔ ہماری کتنی ہے؟ ہماری 14 سے بھی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اپنا نظام بنایا ہے، ان کی قوم میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری قوم کے کھانے کا نظام کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی نہیں کہ صرف اپنی قوم کا، جو اسلام کا مزاج ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی خدمت کرنا ہے، مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے گرودوارے کے اندر اور انہوں نے اپنے دیگر جگہوں کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ وہ اگر ان کو علاج کرنا ہے، ان کا مفت علاج بھی ہو جائے گا۔ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کے یہاں جو مزدور ہے یا کوئی بھی جا رہا ہے، ان کو اچھے قسم کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہر ایک جگہ پر ان کے اندر انصاف ہے اور ہر ایک جگہ ان کے اوپر دیانتداری ہے، کہیں کرپشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ادارے ہیں، ہمارے یہاں سنستھائیں ہیں، ہمارے یہاں لوگ ہیں، لیکن انہی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر بجائے ترقی کے تنزلی ہو رہی، اس لیے کہ اداروں کے اندر کرپشن ہے، مسجدوں کے اندر کرپشن ہے، اسپتالوں کے اندر کرپشن ہے۔ ہر جگہ ایک ہی چیز ہے، ہمارا نام ہو جائے، ہم فلاں مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ہم فلاں مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم فلاں اسپتال کے ذمہ دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم بیٹا ہیں۔ اسی چیز کے اندر پوری قوم زمین کے اوپر لڑ رہی ہے، پریشان بنی ہے، وہ ٹکرا رہی ہے، کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور میری سن رہی میری بہنوں، اپنا مزاج بدلیے۔ مزاج بدلنے کے ساتھ ساتھ سوال کیجیے۔ آپ پیسہ دیتے ہیں کسی کو زکات کا، آپ پیسے دیتے ہیں کسی کو چندہ کا، جو بھی کرتے ہیں سوال کیجیے، شاید اسی کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ مسجدوں کے اندر تو نظام تو صاف ستھرا ہو گیا، لیکن اب ہمارے مدارس کا نظام اچھا نہیں ہے۔ میں سارے مدارس کی بات نہیں کرتا، جو اسپتالوں کا نظام صحیح نہیں۔ آپ اپنا مزاج بنائیں۔ دیکھیے قومیں آپ سے ہیں، قومیں آپ سے ہیں، اگر آپ کے ٹھان لیں گے، کوئی آپ کے
کا محلہ آپ کی سنتا ہے, آپ کے محلے کے لوگ آپ کی سنتے ہیں, آپ خود اپنے آپ کی سنتے ہیں, تو نظام خود کھڑا کیجیے. کسی سے لڑیے مت, کسی سے جھگڑیے مت, کوئی نہیں مانتا مت مانیے, نظام اپنے یہاں سے شروع کیجیے. انشاءاللہ پورے ملک کے اندر آپ کا نظام چلے گا. میں اس بات کو تحدیث بن نعمہ کے طور پر آپ سے کہتا ہوں, شکرانے کے طور پر کہتا ہوں. الحمدللہ ہماری ٹیم اس وقت پورے شہر کے اندر 53 مکتب چلاتی ہے, اس کی بنیاد آپ کے یہاں سے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. جب نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا مکتب کہاں ہوتا ہے, تو وہ آپ کا نام لیا جاتا ہے ذکر خیر کے ساتھ. یہ کم بڑی نعمت نہیں ہے. اس لیے اور میدان کے اندر کام کیجئے, مزاج بنائیے, بھروسہ کیجئے, بھروسہ کیجئے, آپ انشاءاللہ چمکیں گے, اور دنیا کے اندر میں آخرت کے اندر بھی چمکیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. ان تمام کو کاموں کے ساتھ دن میں خوب کام کیجئے, دین دنیا کا خوب کیجئے, اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیے, اپنے اوقات کی حفاظت کیجئے. اللہ آپ کی زندگی کے اندر بھی برکت دیں گے, کاروباروں کے اندر برکت دیں گے, اور گھروں کے اندر خوشیاں لائیں گے. اور انشاءاللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا تو اللہ ہمیں کلمے والی موت دیں گے, اور جنت کے ٹھکانے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزاریں گے. اللہ تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا